بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 کو بہت سے لوگ سرسری سا پڑھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، مگر یہ وہ آیت ہے جس نے زندگی کے سب سے اندھیر مرحلے میں مجھے روشنی دی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ اگر آپ بھی اسے ایسے سمجھیں گے جیسے میں نے اسے سمجھا تھا تو یہ آیت آپ کو بھی روشنی اور سکون دے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 کچھ یوں ہے: اور ایک کافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈھول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ ڈھول کیوں آیا؟ کیوں اسی وقت اسی کنویں پر اسی قافلے کا پانی لانے والا آیا؟ یہ اتفاق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک منظم، حکمت والا، طے شدہ الہی منصوبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قافلے کے راستے کو اس کنویں کی طرف موڑا، اس شخص کے ہاتھ میں ڈھول دیا اور وہ ڈھول نیچے گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑا اور وہ اوپر آئے۔ یہ ڈھول صرف رسی اور چمڑے کا نہیں تھا، یہ ڈھول اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، یہ ڈھول اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منظر تھا، یہ ڈھول اس بات کی علامت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر اٹھانا چاہے تو وہ ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جن کا کسی کو گمان بھی نہ ہو۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس بچے کو کنویں میں پھینکا گیا ہے اسے کوئی تلوار نہیں بچائے گی، کوئی لشکر نہیں آئے گا، کوئی بڑا معجزہ آسمان سے نہیں اترے گا، یا یوں کہیں ایسا معجزہ جس کی ہمیں توقع ہو؟ بس ایک ڈھول اترے گا، ایک معمولی ڈھول، رسی اور چمڑے کا، جو ہزاروں مسافر ہزاروں کنووں میں ڈالتے ہیں، جس کا کام صرف پانی لانا ہے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا یہ، نہ آپ، نہ میں، نہ ہی کوئی اور۔ یہی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، وہ اپنے بندے کو دنیا کی نظر میں سب سے چھوٹے ذریعے سے اٹھاتا ہے تاکہ سب جان لیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو کسی بڑے معجزے سے بھی ان کی مدد کر سکتا تھا جو کسی نے نہ دیکھا ہو، مگر اس نے ان کی مدد کے لیے ایک ڈھول کا انتخاب کیا، ایک ایسا ڈھول جو عام سا تھا، جسے سب استعمال کرتے تھے، جسے سب نے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بہت بار جو چیزیں ہمیں بہت کمزور، بہت چھوٹی اور بہت معمولی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہی چیزیں ہمیں بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بہت بڑی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر قوی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے جب دنیا آپ کو اندھیرے کنویں میں پھینکے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اب آپ کو تھامنا ہے۔ جب لوگ آپ کے دروازے بند کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ کوئی اور دروازہ کھول رہا ہے۔ جب کوئی ذریعہ نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ ایسا ذریعہ بھیج رہا ہے جسے آپ بھی کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اگر آپ بھی کسی کنویں میں اکیلے ہیں، اگر آپ کو بھی زندگی اندھیری لگ رہی ہے، اگر آپ کے لیے بھی ابھی تک کوئی ڈھول نہیں آیا تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ مدد کا ڈھول ضرور آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے، شاید ابھی نہیں، شاید کل نہیں، لیکن آتا ضرور ہے۔ اور جب آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھ پر اس طرح سے مہربانی کی جس طرح کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لوگ آپ کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دیں، آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور تدبیر ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو بس اس رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسی آیت کو غور سے سمجھیں، یہاں قرآن کے الفاظ میں بڑی لطافت ہے۔ پانی والے نے ڈھول پانی کے لیے لٹکایا تھا، مگر جب اس نے ڈھول کھینچا تو اس میں ایک لڑکا پایا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوشی سے پکار اٹھا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ جیسے کسی راہگیر کو اچانک کہیں سے سونا مل جائے تو وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ اسی طرح قافلے والوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ایک قیمتی متاع سمجھا، کیونکہ وہ انہیں بیچنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان تجارت میں چھپا لیا۔ یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر یہ احسان کیا کہ قافلے والوں کی توجہ پانی کی ضرورت کے باعث کنویں کی طرف ہوئی، اور یوں یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ بات بالکل واضح ہے کہ ڈھول لٹکانے والے نے ڈھول ڈالا اور یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ کر اوپر آ گئے۔ اب یہاں قافلے والوں پر لازم تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے پوچھ گچھ کر لے، یا جیسا کہ انہوں نے خود بتایا تھا انہیں ان کے والد کے پاس پہنچاتے، مگر وہ لوگ دیندار نہیں تھے بلکہ سخت دل اور ظالم تھے۔ انہوں نے زبردستی انہیں غلام بنا کر تجارت کے سامان میں چھپا لیا تاکہ مصر جا کر بیچ دیں۔ اس دور میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی اور خوبصورت غلام زیادہ قیمت میں بکا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی انہیں اپنے مال کی طرح لگے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کی تمام چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس واقعے میں تسلی کا پہلو موجود ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، مگر وہی ظلم بعد میں ان کی عظمت اور بلندی کا ذریعہ بنا۔ یوسف علیہ السلام ایک بلند مقام کی طرف جا رہے تھے، اور ان پر جو کچھ بھی تھا وہ اسی سفر کا حصہ تھا۔ آپ اپنے خاندان اور قوم کے لوگوں کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ نہ ہوں، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ کے مقابل کھڑے ہوں گے، مگر انجام کار اللہ آپ کو بھی وہی سربلندی عطا کرے گا جیسی یوسف علیہ السلام کو دی گئی۔